نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ حاضرین و سامعین، میں کوئی لمبے چوڑے خطاب کے لیے یہاں نہیں آیا۔ یہاں کے خطیب اور ان کے بعض ساتھیوں نے اصرار کیا، وقت نکال کر جہاں میں حاضر ہوا ہوں۔ ایک مرتبہ پہلے بھی آیا تھا، چند سال پہلے۔ اب جو موقع ہے، موقع کی مناسبت سے کچھ باتیں میں دو چار عرض کروں گا، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا۔ تقریریں بھی آپ سنتے ہیں، خطابتیں بھی آپ سنتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، صرف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، صرف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات عالیہ اور عہد اقدس تک اس دور میں جتنے انبیاء مبعوث ہوئے، ان کے جو مرکزی نقطے تھے وہ سب کے ایک تھے، اس میں کوئی فرق اور امتیاز نہیں تھا۔ مثلا سب سے پہلے اللہ کی توحید، اللہ کو اس کی ذات و صفات کے ساتھ یکتا اور بے ہمتا ماننا کہ اس کی صفات میں از خود کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ از خود کا لفظ میں نے از خود نہیں لگایا، از خود کا لفظ میں نے از خود نہیں لگایا، بلکہ اس کے پیچھے کوئی ایک بات ہے اور کوئی ثبوت ہے۔ دیکھیں نا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا معنی یہ ہے، اور اس کی مختلف تعبیرات کرتے ہیں، ایسی باتیں کہ جس سے انبیاء اور صالحین کی تنقیص کا پہلو نکلتا ہے۔ تو کائنات میں اس کی ذات اور صفات ہی کا ظہور ہے۔ یہ جتنی کائنات ہے نا، اس میں اس کی ذات و صفات ہی کا ظہور ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے۔ بہت سی صفات ہیں لامحدود، جن صفات کا ہمیں علم دیا گیا اس کے حوالے سے تو ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن جو غیر محدود صفات ہیں
ان کو یا وہ خود جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں، وہ طبقہ خواص جانتا ہے جس کو ہم انبیاء اور رسولوں کے نام سے پہچانتے ہیں، جن کو اللہ نے علم دیا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اس کی صفات، ساری صفات کو ہم جانیں یا ہماری عقلیں، ہماری عقول ان ساری صفات کا احاطہ کر سکے۔ چونکہ انبیاء علیہ السلام افضل الناس ہیں، تمام انسانوں سے افضل ہیں، برتر ہیں، مرتبے میں، شان میں، کمالات میں، خوبیوں میں۔ اس لیے وہ جب افضل الناس ہیں تو افضل کن وجوہ سے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ناس میں، لوگوں میں، ناس میں نے لوگ، عالم انسانیت میں جتنی خوبیاں اللہ نے رکھی ہیں، ان سب خوبیوں سے زیادہ خوبیاں رکھنے والے ہیں انبیاء۔ افضل اس معنی میں ہے کہ انسان کے روپ میں، ان کی شکل میں تو وہ تشریف لائے، مگر اللہ نے ان کو جو کمالات عطا کیے وہ افضل ہیں تمام عالم انسانیت سے۔ اب یہاں جتنے حضرات تشریف فرما ہیں تو ان کو اللہ نے بہت سی خوبیاں دی ہیں، ہر شخص میں خوبی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض لوگوں کو خوبیوں کا احساس نہیں ہے، بعض لوگوں کو کم احساس ہے، بعض لوگوں کو ضرورت سے زیادہ احساس ہے، یعنی اتنی خوبی ہے نہیں جتنا ان کو احساس ہے۔ بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں مجھ میں کیا کیا خوبی ہے۔ جس طرح پتھر میں چنگاری تو ہوتی ہے موجود، لیکن جب تک پتھر کو وہ رگڑا نہ جائے تو چنگاری جو ہے وہ ظہور پذیر نہیں ہوتی۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے کمالات اس وقت ظاہر ہوتے ہیں جب ان کا کوئی مقابل ہو یا کوئی ٹکر ہو یا سامنا ہو کوئی، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح پتھر ہے، اب پتھر بے جان پڑے ہوتے ہیں، اب پتھر سے آپ کہیں کہ پتھر صاحب آپ میں تو سنا ہے ہم نے کہ آپ میں تو آگ ہوتی ہے، وہ ایک چکماک ہوتا ہے، وہ پتھر پہلے زمانے میں جب یہ دیا سلائی نہیں ہوتی تھی اس سے جلاتے تھے، چکماک اس کو کہتے ہیں۔ تو ویسے بھی چنگاری نکلتی ہے، اس میں صلاحیت ہے، چنگاری بھی موجود ہے، لیکن چنگاری کب سامنے آتی ہے؟ جب اس کا سامنا اپنے مد مقابل سے ہو۔ تو اسی طرح اللہ نے جب شجر اور حجر میں بھی خوبیاں رکھی ہیں تو اشرف المخلوقات میں اس نے جو اس کا شاہکار ہے، جو اس زمین میں اس کا خلیفہ ہے، اس میں اس نے خوبیاں کیوں نہیں رکھی ہوں گی؟ لیکن کچھ لوگ پتھروں کی طرح جامد و ساکت ہیں، ان کو احساس نہیں ہے۔ تو جتنی انسانیت ہے اس میں خوبیاں ہیں۔ تو انبیاء و رسول جو ہیں یہ افضل الناس ہیں، پورے عالم انسانیت سے افضل ہیں۔ بھئی افضل ہیں تو ان سے ہم استفادہ کر رہے ہیں، اگر ہم ان کو مان رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو اپنے آپ سے برتر سمجھتے ہیں، برتر سمجھ کر ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اب ہمارا ایک دوسرے پر ایمان لانا تو ضروری نہیں ہے نا کہ آپ مجھ پر ایمان لائیں یا میں آپ پر ایمان لاؤں۔ ہمارے ایمان مومن ہونے پر ہم ایک دوسرے کے ایمان لائیں کہ میں یہ ایمان لاتا ہوں کہ تم مومن ہو، یہ تو ایک بات ہے کہ چلو، لیکن اگر کسی کو آپ کافر سمجھتے رہیں اور وہ کافر نہیں ہے تو اس کا نقصان آپ کو پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب اور سختی جو ہے کہ ایک مسلمان کو آپ بلا وجہ بغیر کسی ثبوت شرعی کے آپ کافر سمجھ رہے ہیں یا مشرک سمجھ رہے ہیں، تو ہمارا ایک دوسرے پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمان اس پر لایا جاتا ہے جو ہم سے برتر ہے، جو آپ سے برتر ہے۔ تو جب آپ نے اس پر ایمان
آپ ایمان لے آئے تو آپ نے اس کو برتر سمجھا، برتر سمجھا اس لیے ایمان لائے۔ تو جتنی خوبیاں ساری عالم انسانیت کی اکٹھی ہو جائیں تو ایک نبی میں اس سے زیادہ خوبیاں ہوتی ہیں، پوری عالم انسانیت۔ اور جب وہ اس حیثیت سے وہ افضل ٹھہرا، کوئی نبی کوئی رسول، پھر ان میں اولو العزم انبیاء ہیں، رسول ہیں، ان کا مرتبہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، قرآن نے خود بیان کیا۔ اب کس کو کس پر فضیلت دی یہ اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے، لیکن سب کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ ہمارے آقا و مولا تمام انبیاء سے بھی افضل ہے، تمام انبیاء تمام انسانوں سے افضل ہیں، اور ہمارے آقا ان سے بھی افضل ہیں۔ تو لوگ کیا ٹھہرے؟ یعنی جن میں خوبیاں جتنی خوبیاں ہیں، کئی انسانوں میں 2 ہیں، 4 ہیں، 10 ہیں، 15 ہیں، 100 سے زائد ہیں، تو وہ ساری خوبیاں ان میں، اس طرح وہ افضل الناس ٹھہرے۔ جب افضل الناس ٹھہرے تو وہ عالم الناس بھی ٹھہرے، یعنی تمام انسانوں سے زیادہ علم رکھنے والے، کیونکہ علم بھی انسان میں فضیلت ہے۔ اسی لیے تو آپ مدرسوں میں جاتے ہیں، علم کی تحصیل کے لیے بچوں کو بھیجتے ہیں کہ علم حاصل کریں، ادیان کا، دینوں کا علم پڑھیں، انفس و آفاق کا علم پڑھیں، کائنات کا مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ کی نرنگیاں اور اس کائنات میں جو اس نے مظاہر قدرت پیدا فرمائے ہیں اس کا آپ مطالعہ کریں۔ یہ تمام علم ہے، علم کا وسیع مفہوم ہے، علم چند کتابوں کا نام نہیں ہے، علم کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس لیے اگر علم کو وسیع آپ نہ مانیں تو پھر آج جو کتابیں درسیات میں پڑھائی جاتی ہیں، تو اگر انہی کو علم سمجھا جائے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ انبیاء ما سبق جتنے گزرے ان کے دور میں یہ درس تو نہیں تھا، کتابیں بھی نہیں تھی، مدارس بھی نہیں تھے، اور کوئی نبی کسی مدرسے میں بھی نہیں گیا، اور ہمارے آقا و مولا تو امی تھے۔ آپ نے کسی کے سامنے زانو تلمس تہ نہیں کیا، لیکن امی ایسے تھے کہ امیوں دقیقہ دان عالم، امیوں دقیقہ دان عالم، بے سایہ و سائبان عالم، ایسے امی کہ کائنات کا ہر نقطہ، ہر رمز، ہر معرفت کی بات جاننے والا، اور بے سایہ ہو، جس کا سایہ نہیں ہے اور پوری عالم انسانیت پر سائبان کی طرح ہے۔ یہ فیضی کا شعر ہے جس نے بے نقط تفسیر لکھی تھی سواطع الالہام، جس میں ایسا اس کا علم دیکھیے کہ ایسے لفظ لایا کہ جس پر نقطہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر لکھی موجود ہے، وہ چھپی ہوئی ہے، عربی پر اتنا عبور تھا اس کا کہ وہ جو اس نے تفسیر لکھی اس پر کسی لفظ پر نقطہ نہیں ہے، تو اس کا نام ہے سواطع الالہام، اس پر بھی نقطہ نہیں ہے۔ سواطع یعنی سطح، چمکارا، پنجابی میں چمکارا، الہام دے چمکارے، تلوار نکلتی ہے نا تو وہ چمکتی ہے، تو وہ چمکارے، سواطع الالہام۔ تو اس نے یہ شعر کہا کہ بے نقطہ نقطہ دان عالم، امی و دقیقہ دان عالم، یہ تو میرا شعر ہے کہ بے نقطہ، میں نے بھی کہا اس نے کہا نا کہ امی و دقیقہ دان عالم، کہ آپ امی ہیں اور کائنات کے ہر دقیق چیز کو جانتے ہیں۔ اور میں نے عرض کی کہ بے نقطہ
نقطہ دان عالم، یہ موٹے قاف سے ہے نقطہ، اس کی جمع نقاط آتی ہے، اور نقطہ دوسرا جو میں نے رکھا ہے یہ کاف ہے، چھوٹا کاف، نقطہ، اس کی جمع نکات آتی ہے۔ تو بے نقطہ کہ وہ بے نقطہ ہے، یعنی اس میں پاک آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بے نقطہ ہے، لیکن نام میں نے نہیں لیا کہ وہ بے نقطہ ہے، تو جو سمجھ والا ہے وہ سمجھ جائے گا کہ مراد آپ کا اس میں گرامی ہے۔ بے نقطہ نقطہ دان عالم، دنیا کا ہر باریک سے باریک نقطہ جاننے والا، اور تنہا نگاہ بان عالم، اکیلا ہے، ایک ذات ہے جس پر نبوت ختم ہو گئی، آخری نبی ہے، اللہ کا محبوب ہے، اکیلا ہے، در یتیم ہے، لیکن نگاہ بان عالم، پوری کائنات انسانیت کا نگہبان ہے۔ دیکھو نا، اب کوئی شخص اعتراض کرے کہ نگہبان تو اللہ ہے، روزی پہنچانا تو اللہ کا کام ہے، رسول کا کام تو نہیں ہے، تو نگہبان تم نے کیوں کہا؟ تو میں عرض کروں گا، کیونکہ ذہن اٹھتے ہیں سوالات مختلف لوگوں کے، چلنے نہیں دیتے لوگ، تو میں عرض کروں گا کہ نگہبان عالم کا مطلب یہ ہے، تو پھر میں ان سے یہ کہوں گا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو میں نے تو ایک عالم کہا ہے، نگہبان عالم، عالم انسانیت مراد لیں، جہاں آپ سنتے ہیں، بولتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، بات کرتے ہیں، یہ تو ایک عالم ہے، اس عالم میں کروڑوں عالم ہیں، کروڑوں عالم ہیں، اربوں عالم ہیں، آپ گن نہیں سکتے اتنے عالم ہیں۔ تو میں نے تو بہت چھوٹی بات کی ہے، میں نے چونکہ اس کی ردیف رکھی تھی عالم، اس لیے مجھ پر کو چلنا پڑا عالم پر۔ تنہا نگاہبان عالم، کہ نگہبان ہے عالم کا، عالم انسانیت کا، اس سے بڑھ کر بات اللہ نے فرما دی، وما ارسل، عالم نہیں فرمایا، عالم نہیں ہے، یہ تو تم شاعری کر رہے ہو، اصل بات ہے رحمت للعالمین، وہ عالمین کے لیے رحمت ہے۔ وسعت کیوں بیان فرمائی؟ حضور کی رحمت کی، رحمت اللہ کی صفت ہے کہ نہیں؟ نبیوں کو کیوں دی؟ ٹھیک ہے، نبیوں کو کیوں دی رحمت؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم سب کو صفات سے نوازا ہے، یہ چیز تو اس کی ہے، رحمت تو اس کی ہے، لیکن رحمت بنایا اور پھر کسی تخصیص نہیں کی۔ اللہ عالمین کے لیے رحمت ہے کہ نہیں؟ بولے ذرا، ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب اس کی ہیں جو تمام عالمین کا، رب کے دو معنی ہیں، پالنے والا اور مالک، مالک بھی ہے اور پالنے والا بھی ہے۔ تو جس طرح عالمین کا لفظ اپنے لیے رکھا، الحمدو الف لام استغراق کا ہے، کہ تمام تعریفیں، جتنی جس قسم کی بھی تعریفیں ہیں، کوئی کرے گا، ہوگی کسی نسل میں، کسی زبان میں، کسی لہجے میں، کسی انداز میں، کسی طور طریقے سے، کسی بہانے، کسی ہیلے سے کوئی کسی کی تعریف کرے گا، تو اصل میں وہ اس چیز کی تعریف نہیں ہے، بلکہ اس کی ہے جس نے اس چیز کو پیدا کیا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کون ہے؟ رب، الحمدللہ رب العالمین، وہ عالمین کا رب ہے۔ عالمین کی تخصیص کیجئے، کم از کم 3 جہان تو ہونے، عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے، تو 3 سے آگے آپ اس کا احاطہ کریں کہ وہ کتنے عالم ہوں گے۔
تو جس طرح وہ رب العالمین ہے اسی طرح یہ رحمت للعالمین ہے. جتنے اللہ کے عالمین کے لیے ربوبیت کی وسعت ہے اتنی جناب محمد الرسول اللہ کی رحمت کی وسعت ہے. اس کو تو کوئی شخص شرک نہیں کہہ سکتا. بولیے یہ قرآن مجید ہے. اگر آپ کہیں تو اللہ نے مطلب ہے وہ شرک سے بچاتا ہے منع کرتا ہے اور خود رسولوں کو اس میں شریک کر رہا ہے. بھائی کم از کم 2-4 جہان تو کم کرتا, عالم کہہ دیتا. خود بھی رب العالمین ہے اور ادھر رحمت للعالمین ہے. یعنی جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے جہاں جہاں اللہ کی خدائی ہے وہاں محمد کی مصطفیٰ ہے. آپ کچھ ذوق سے چل رہی ہے طبیعت ابھی چلو. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ رحمت کا انداز ہے تو اس میں کوئی شخص شریک نہیں کہتا. جو شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں وہ بھی نہیں کہہ سکتے, آیت کو نکال نہیں سکتے. قرآن کو پڑھنا پڑتا ہے, تراویح میں بھی پڑھتے ہیں, حفظ بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن یہاں کوئی اور وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. اور یہ نبی کون ہیں؟ یہ جو مدینے والے ہیں یہ کون ہیں؟ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. یہ مومنوں کے ساتھ رحمت و رحمت رکھنے والے ہیں, رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. رؤوف اور رحیم اللہ کی صفات ہیں کہ نہیں, مخصوص ہیں کہ نہیں؟ اللہ رؤوف بھی ہے, رحیم بھی ہے, قرآن میں بھی آیا ہے. وہی چیزیں حضور کے لیے, اس نبی کے لیے خاص کی اللہ نے اس میں خود یعنی شریک کیا. یہ شرکت عطائی ہے. سمجھ آئی؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ دیکھتا ہے کہ نہیں؟ اگر یہ شرک ہے تو آپ اپنی آنکھیں پھوڑ لیں, اندھے ہو جائیں سارے. کیوں؟ اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ بھی علم رکھتا ہے اور آپ بھی علم رکھتے ہیں. اللہ بھی سنتا ہے اور آپ بھی سنتے ہیں. تو دو صفات میں شریک ہونا یہ شرک ہے اگر, تو پھر ہر انسان جو ہے وہ مشرک ہے. پھر تو لوگوں کو بہرا ہو جانا چاہیے, اندھا ہو جانا چاہیے, تاکہ اس کی کبریائی اور یہ کہیں کہ نہیں جی سننے والا تو ہی ہے, دیکھنے والا تو ہی ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ تو بھی سنے, تو بھی دیکھے اور میں بھی دیکھوں. ہے مدعی نمود تو بھی میں بھی. دیکھیں نا اللہ بھی اپنے نمود اور کائنات میں اپنا ظہور فرما رہا ہے کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق, کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے اپنا عرفان چاہا کہ لوگوں کو میں بتاؤں کہ میں کیا ہوں, تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا. تو اس نے اپنے اخفاء کو ظہور میں تبدیل کرنا چاہا کہ میری ذات و ذات کو کوئی جانے. اگر وہ پیدا نہ کرتا تو جب اس کی مخلوق ہی نہ ہوتی تو اسے پہچانتا کون؟ ٹھیک ہے نا. تو اس میں اللہ نے پیدا کیا انسان کو تاکہ انسان مجھے پہچانے. مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو انسان پہچانتا ہے جو انسان ہو. اللہ کے عرفان کے لیے صرف عالم انسانیت نہیں چاہیے بلکہ انسان چاہیے. ٹھیک ہے. اللہ نے پیدا کیا تو اپنی نمود کے لیے, اپنے ظہور کے لیے, تو وہ بھی نمود اپنی نمائش کا ظاہر ہونے کا مدعی ہے, خواہش ہے, پسند کیا اس نے. تو انسان بھی ہے, اس میں بھی نمود کا پہلو ہے, وہ بھی نمائش چاہتا ہے, وہ بھی سامنے آتا ہے. تو گھر سے جب انسان نکلتا ہے تو انسان اپنی نمائش کرتا ہے نا کہ لوگ مجھے دیکھیں.
نمائش کا دوسرا مفہوم نہیں ہوتا، نمائش کا میں نے دیکھنا دکھانا، کہ کوئی چیز بھی انسان پہنے بولے کرے تو وہ نمائش ہوتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں اس کو۔ تو اس لیے وہ بھی نمائش کرتا ہے اور ہم بھی نمائش کرتے ہیں، تو ہیں مدعی نمود تو بھی میں بھی۔ یہ تو پھر مشرک ہو گئے۔ ہمیں تو اندر گھروں میں گھس جانا چاہیے، کوئی نہ دیکھنا چاہیے نہ سننا چاہیے، کیونکہ جناب یہ شان اسی کی ہے کہ وہ جلوہ گری باہر کرے، ہمارے لیے باہر نکلنا حرام ہے۔ یہ تو کائنات کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ ہے مدعی نمود تو بھی میں بھی، اور یا میں ہی نہیں ہوں یا تو ہی نہیں، ممکن نہیں دو وجود، تو بھی میں بھی، یا پھر تو نہیں ہے یا پھر ہم نہیں ہیں۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تو بھی ہو اور ہم بھی ہوں۔ اچھا، اب اس میں کوئی شرک نہیں ہے، کوئی فتویٰ نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں، جس طرح کچھ صفات ایسی ہیں جو انبیاء کے ساتھ مخصوص ہیں، اور خصائص نبویہ سے ہیں جس پر امت کا کوئی اور فرد جو ہے وہ جس آنے نا پنجابی نے رکا ہے، پنجابی بول اے پئی ریس کرے نبی نال، نبی نال ریس کرے یا نبی نال ریس لاوے، بھئی تو بھی انسان ہے جیسی بھی انسان ہے، جو ناک مینڈا بھی ہے، اکھیاں مینڈیاں بھی ہیں، کان مینڈے بھی ہیں، اسی بھی ٹرنے ہیں، کھانے پینے ہیں، تسی بھی کھانے پینے ہو، کیا فرق ہے تو سانچہ سانچہ؟ ایک ریس ہونی ہے، بندے شوق پڑا ہونا ہے، لیکن اس گلہ وچ ریس لاوے، ریس کرے، تے ایک گل جڑی ہے یہ اساں سجنی نہیں، کیونکہ اساں نے آقا و مولا میاں ایسی خصوصیات خصائص سے کبرا پڑھو، اس میں تفصیل دیتی گئی کہ حضور نے خصوصیات کے لئے اردو بھی چلسی پنجابی دو چلسل مکس کام ہو سکتا، معجون مرکب، جس لئے ہونے تو میں فرمائش نال بول چھوڑے نا، ماں اپنی طبیعت تے بولن دے تو پھر میں اپنی مرضی نال بول تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تخصیصات ہیں، اللہ نے تخصیص فرمائی ہے۔ مثلا معراج میں بلایا، یہ آپ کو کیوں نہیں بلایا؟ اس وقت کیا اور انسان نہیں تھے کہ ان کے لیے مخصوص تھا کہ یہی جائیں، یا انہی کو نبی بنایا جائے؟ جس کو چاہے وہ نبی بنا دیتا، لیکن جب ان کو مخصوص کیا نبوت کے لیے اور ختمی مرتبت ہونے کے لیے مخصوص کیا، تو یہ ثابت ہوا کہ ان کا ایک خاص مقام ہے، خاص مقام ہے نا، تو پھر خاص مقام والوں کو خاص انداز میں دیکھنا چاہیے، اور خاص لوگوں کو خاص ہی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ خاص بات پیش کر رہا ہوں، خاص لوگوں کو خاص ہی سمجھ سکتے ہیں، اور اگر عوام بھی ان کو سمجھنے لگے تو ان کے خاص ہونے میں کہ جو خاص لوگ ہیں ان کو سمجھ سکتے ہیں، یہ پھر وہ عوامی مقام آ جائے گا۔ جس طرح عالم کے علم کے مقام کو عالم سمجھتا ہے کہ یہ اس علم میں، اس فن میں اس کی کتنی مہارت ہے، وہ بازار کا آدمی نہیں سمجھ سکتا، ایک دکاندار نہیں سمجھ سکتا۔ جامع مسجد راولپنڈی میں یہ بیان ہو رہا ہے، اور چونکہ یہ بازار ہے، مرکز ہے، تو اب اہل علم کی باتوں کو جو رازی اور غزالی ہیں، عطار اور رومی ہیں، ابو حنیفہ ہیں،
امام شافعی ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، تو ان کو اگر یہ جو دن کو دکانیں کھولتے ہیں، سودا سلف بیچتے ہیں، دنیا کا کام کرتے ہیں، یہ ان کی نسبت عوام ہے، وہ خاص ہیں، یہ عام ہے، تو اگر یہ بھی ان کو سمجھیں تو تب امام ابو حنیفہ کا مقام ہے، تو پھر تو امام ابو حنیفہ خاص ہونے سے رہے نہ عوام وہاں تک پہنچے، نہ ان کا مقام سمجھ سکے، تو یہ تو عجیب ہے، یہ عجیب منطق ہے، اس طرح کوئی آپ تو اس میں خاص لوگ آئیں گے جو اس ڈگر پر چلیں گے، جو تحصیل علم کریں گے، جو کتابوں کی دنیا میں جائیں گے، جو عرق ریزی کریں گے، مطالعہ کریں گے، دیدہ سوزی کریں گے، زندگی صرف کریں گے، اس کے بعد وہ کہیں گے کہ ابو حنیفہ کا فقہ میں یہ مقام ہے، شافعی کا یہ مقام ہے، فلاں کا یہ مقام ہے، فلاں کا مرتبہ اونچا ہے، فلاں کا مرتبہ یوں ہے، وہ بحث کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ بتائیں کہ ہم لوگ جو ان خاص لوگوں پر گفتگو کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں کہ ان میں یہ ہے، ابھی میرا شعر پڑھ رہے تھے نا، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، بھائی رسول اللہ یہ دے سکتے ہیں، یہ نہیں دے سکتے، یہ بحث نہ کرنا، ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مانگ جو ہے یہ وہ مانگنا ہے اور یہ وہ مانگتا ہے اور یہ وہ مانگ ہے، یہ وہ مانگ ہے کہ جس کی مانگ مانگ بتائے، چال وہ چال کہ جس چال نے پا مال کیا، آنکھ وہ آنکھ کہ جس آنکھ نے دل آنکھ لیا، مانگ وہ مانگ کہ جس مانگ نے دل مانگ لیا، تو جس کی مانگ میں نسبت ہو، نسبت کا رنگ بھرا ہو، جس کی مانگ میں وہ مانگ سکتا ہے، نسبت کا۔ تو یہ مانگنا کیا ہے؟ بھئی لوگ تو کہتے ہیں، کچھ لوگ ہیں ایسے، میں نام نہیں لیتا، کچھ لوگ ایسے ہیں جناب کہ ان کا خیال ہے کہ یہ لوگ دنیا سے چلے گئے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل، تو اللہ نے موت کا لفظ بھی کا اطلاق کیا ہے اور قتل کا لفظ بھی، تو یہ تو دنیا سے چلے گئے، ختم ہو گئے، کچھ لوگوں کا خیال ہے۔ یہ خیال، اس خیال کو میں ضرور تسلیم کر لیتا، کیونکہ میں تسلیم کرنے میں اپنے آپ کو کسی مولوی صاحب کا یا پیر صاحب کا پابند نہیں سمجھتا، میں اپنی ایک رائے رکھتا ہوں اور میرے متعلق ہرزہ سرائیاں ہوتی رہتی ہیں، لوگ عجیب باتیں کرتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا، میں ان کی بات پر ضرور کان دھرتا کہ محمد پر لفظ موت کا اطلاق ہوا ہے، اس لیے معاذ اللہ وہ دنیا سے چلے گئے، ان کا رشتہ دنیا سے کٹ گیا، میں مان لیتا، لیکن میں کیا کروں؟ بھائی میں کیا کروں؟ ان کا ایک کمتر غلام، میں کئی اپنے خطابات میں عرض کر چکا، باتیں وہی ہوتی ہیں، تو ایک شخص کہنے لگے بھائی آپ ہر تقریر میں وہی باتیں لے آتے ہیں، میں نے کہا اللہ نے بھی کئی ہزار بار آیتیں دہرائی ہیں، ایک دفعہ ہی کہنا کافی تھا، تو
تاکید کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ مجلس نئی ہوتی ہے، نئے لوگ ہوتے ہیں، تو باتیں تو وہی ہیں نا جو عقیدے کی جڑ ہیں وہ بیان کرنی چاہیے نا۔ تو میں ضرور مان لیتا کہ یہ لوگ مٹ گئے، ختم ہو گئے، ان کا کچھ بھی نہیں ہے، دنیا سے منقطع ہو گیا سلسلہ، لیکن کیا کروں، ان کا ایک غلام ادنا جو متقی بھی نہیں ہے، ضروری نہیں کہ متقی ہو، پاک باز ہو، معصوم ہو، گناہ سے مبرہ ہو، نہ صغیرے اس نے کیے ہوں نہ کبیرے کیے ہوں، پاک صاف ہو، مطہر ہو، یہ ضروری بھی نہیں ہے۔ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے، وہ تو اللہ جانتا ہے نا، لیکن یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے اس کے لیے۔ اس کو اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ کیا آپ یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ جو شہید ہوا ہے بارڈر پر تو وہ پاک صاف تھا، نبی کی طرح معصوم تھا، اس نے گناہ نہیں کیے، وہ صغیرے کبیرے سے پاک تھا، نماز کا تارک نہیں تھا، صلاۃ کا تارک نہیں تھا، روزے کا تارک نہیں تھا، فرائض کا تارک نہیں تھا، کوئی اس نے جرم و قصور نہیں کیا، وہ پاک ہے؟ نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ڈوبا ہوا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کو بچا لیا ہو، لیکن اس کے باوجود ہم اس پر لفظ معصوم اور معصومیت کا اطلاق نہیں کر سکتے، کیونکہ شریعت نے ہمیں اجازت اس کی نہیں دی۔ ہم اس کو پاک سمجھ سکتے ہیں جس کو رسول پاک نے پاک کہا ہو۔ علماء کے چہرے اور مختلف مسلک کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں اس میں بیٹھے ہوں، اگر کوئی اور کسی انداز کے ذہن کا آدمی بیٹھا ہے تو میں اس کو اپنے اس گفتگو کی طرف بطور خاص متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک مولویانہ خطاب نہیں ہے، کوئی مشائخ یا پیروں کا خطاب نہیں ہے، اپنے اپنے انداز سے لوگ بولتے ہیں۔ میں ایک عاجزانہ سا ایک خطاب ہے میرا، اسے بھی آپ اس پر کان دھریں اور غور فرمائیں کہ یہ جو میں دلیل پیش کر رہا ہوں شاید کسی نے کتاب میں لکھی ہو لیکن میں نے پڑھی نہیں ہے، میں خود پیش کر رہا ہوں۔ بھائی عشرہ مبشرہ 10 آدمی جن کے لیے حضور نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، کیا آپ نے کوئی یہ فرمایا کہ جنتی ہوں گے؟ ہیں حتمی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، حتمی بات، جس طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی الہ ایسا نہیں جو مستحق عبادت ہو مگر اللہ ہے، اور محمد اللہ کے رسول تھے نہیں ہیں۔ پوچھو کسی مولوی سے، ہیں یعنی اب بھی ہیں۔ بھائی اب بھی ہیں تو آپ ان کو کہہ رہے ہیں نا محمد رسول اللہ پر ہم ایمان رکھتے ہیں، محمد رسول اللہ تک دنیا سے چلے گئے، وہ تو تشریف لے گئے، تو ہیں کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ تو تھے۔ دیکھیں نا اللہ نے کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے رسول بھی گزر گئے۔ اللہ نے فرمایا خلت، زیائی صاحب سنو، قد خلت قرآن پیش کر رہا ہوں، خلت اللہ نے فرمایا کہ چلے گئے نبی پہلے، دنیا تو ٹور گئے۔ اللہ خبر دے رہے ہیں، ماضی مطلق ہے نا، خبر دے رہے ہیں، ایک چیز واقعہ ہو گئی، اس نے تحقیقی تحقق واسطے، لیکن محمد الرسول اللہ فرمایا کہ اللہ کے نبی ہیں، آج تک ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہو کسی کا، چاہے کوئی پیر ہو، چاہے کوئی عالم ہو، چاہے کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، وہ مسلمان نہیں ہوگا، ہیں کہے گا۔ تو اسی طرح ہیں وہ کہتا ہے کہ جو محقق ہو، بات جب محقق ہو، تحقیق شدہ بات ہو، اس کے لیے ہیں کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔
تو حضور نے جب عشرہ مبشرہ کو بشارت جنت عطا فرمائی تو حضور کے پاس کیا ثبوت تھا؟ بھائی میں معذرت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، کسی کے دل دکھانے کے لیے نہیں بلکہ راہ پر لانے کے لیے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کے پاس کیا ثبوت تھا؟ کیا اللہ نے ہر جو قرآن میں بیان کیا ہے وہی حتمی ہے؟ حتمی ہے، ہمارا ایمان ہے قرآن کی ہر بات حتمی ہے، فیصلہ کن ہے۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کی کوئی حیثیت نہیں، رسول کے کہے کی کوئی حیثیت نہیں، معاذ اللہ، تو ان کے نزدیک وہ مجھے جواب دیں کہ عشرہ مبشرہ کو وہ جنتی مانتے ہیں کہ نہیں؟ یہ حدیث کس درجے پر ہے؟ کتابیں کھولیں، علماء کے پاس بیٹھیں، وہ آپ کو سند کے ساتھ بتائیں گے۔ اعتراض ہے تو پیش کریں اور جواب بھی ان سے لیں۔ جب یہ حتمی بات ہے کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، تو میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں یہاں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اہل سنت ہو کر یہ بات سنیں، کیونکہ پھر یہ ہوگا کہ آپ چونکہ سنیوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، آپ کو اس بات پر ایمان رکھنا لانا ضروری ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ محمد کی تعریف کھل کر سنیں، چاہے جس مذہب کا ہو، جس فرقے کا ہو۔ تفتہ دلوی اگر محمد محتشم کی تعریف کر سکتا ہے جو ہندو تھا، تو اگر مسلمان ان کی تعریف سے جی چرائے، اس کی زبان کترائے، تو بڑا افسوس ہے۔ پتہ ہے تفتہ دلوی غالب کا شاگرد تھا، تو اس نے ایک شعر کہا تھا کہ چونز محشر روز محشر، چونز محشر عرصہ بر خود تنگ دید۔ قیامت کے دن جب تفتہ نے اپنے آپ پر میدان محشر کو تنگ دیکھا کہ اب میرے بچنے کی امید نہیں ہے، میں تو مشرک ہوں، میں تو اللہ کی توحید پر بھی ایمان نہیں لایا اور نبیوں کو بھی نہیں مانا، قرآن کو بھی، کتابوں کو بھی، جو مسلمانوں کی باتیں ہیں۔ آج تو وہی منظر دیکھنا پڑا مجھے جس کے متعلق ہمارے نبی اور مسلمانوں کے نبی کہا کرتے تھے قرآن کتاب ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، وہ تو آج سارا منظر ہے۔ یہ تو بڑا ایک دنیا کو اکٹھا کر دیا گیا، یہ تو حیرت ہوئی مجھے۔ تو اب کیا کرے، دنیا تو سے تو وہ گزر گیا۔ کہتا ہے کہ روز محشر چونز محشر عرصہ بر خود تنگ دید، زمین تنگ دیکھی، تفتہ گریاں آمدو دامان پیغمبر گرفت۔ تفتہ دلوی روتا ہوا آیا اور کملی والے کا اس نے دامن پکڑ لیا کہ سرکار مجھے بچاؤ۔ اس کا یہ خیال ہے، دیکھا آپ نے کہ ہندو سمجھ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا کیا مفہوم ہے؟ کیا عالمین میں ہندو نہیں ہے؟ عالمین میں ہندو ہے نا۔ تو اس تفتہ کو پتہ چلا کہ جب آپ رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہیں، یہ مسلمانوں کے عالم کے لیے پابند نہیں ہے ان کی رحمت، بلکہ ہم بھی ہیں۔ اس نے کہہ دیا کہ تفتہ گریاں آمدو دامان پیغمبر کرے، اور دلو رام کوسری اس نے کہا تھا کہ لے کے اس کا مقام دیکھیے، یقین دیکھیے، ایک ہندو کا
کہ لے کے دلو رام کو حضرت چلے جنت میں جب، لے کے دلو رام کو حضرت چلے جنت میں جب، ارے غل ہوا ہندو بھی محبوب خدا کے ساتھ ہے۔ ڈنڈ پہ گئی توحید بیان کرنے والے ایک اسی اور سننے رہے ہیں تے معاملہ اور نکلیا۔ رحمت للعالمین نا مانا اج سمجھ آیا اے ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہر گناہ بخش چھوڑ سانتے شرک نہ بخشنا، لیکن اللہ اس میں کو پابند جڑا یہ گل کر سکنا ہے کہ ہے میں بخشاں تے اس تو علاوہ نہ بخشنا نے، وہ آکھ سکنا ہے اس ویلے میں آکھیا ہے میری مرضی ہون میں نے طبیعت بدل، کیوں کسی مولوی نہ پابند ہے، کسی پیر نہ پابند ہے، کسی گورنر نہ پابند ہے، صدر پاکستان نہ یا کسی ملک نہ پابند ہے، کوئی نہیں۔ آج ہے کیوں قانون بدلنے رہے کہ نہیں؟ ہر شریعت قانون بدلے کہ نہیں؟ پہلی شریعت جو جائز ہے تے دوئی شریعت جو حرام ہو گئی، بدلے کہ نہیں قانون؟ اسی طرح اللہ اپنی مزاج رحمت نے قانون بھی بدلنا ہے، مزاج عذاب نے بھی، مزاج عذاب نے مزاج عذاب نہ نظام بھی بدلنا تے قادر ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اے خارج ہے۔ جمالی صاحب، اے جمالی نہیں، اے تو درویش لوگ وزیر اعظم پاکستان ہے، یہ بیچارے درویش لوگ میں گل کرنا اچھے آدمی نا، لیکن یہ کہ میں جمالی چشتی بھی گل کر رہے ہیں رحمت اللہ علیہ۔ پتہ جمالی دنیا تو ٹر گیا 300-400 سال پہلے نہ بندہ ہے، چشتی ہے۔ ذرا شریعت نے بدے اللہ تعالیٰ معاف فرماوے، سارے کو لکوتائیاں ہونی ہیں جی، اے اپنے اپنے گریبانہ جڑے بڑے متقی بن کے بیٹھے ہیں نا، یہ پاؤن نہ ذرا گریبانہ منہ تے کتنے کتنے کے انہوں نے چہرے تے کے انہوں نے کرتوت تے جڑے آہنے دویاں برا وہ اپنے گریبانہ تکڑ تے منہ نہیں کاٹ سکنے بعد، اے جڑے بڑے بڑے ٹھیکیدار بڑے تے او جناب بس شریعت نے بعض گلان تے انہاں تو بچارے انہاں کو نہ ہو سکیاں، کوتاہیاں رہ گئی، عمل زیادہ مکمل نہ ہو سکیا۔ جمالی مر گیا، تریے چوتھے دن خواب چایا، بڑی تاریخی گل ہے، تے پوچھیا گیا ہو جمالی تے پرسیو پیا این نچوڑے، اکھے کیوں؟ اکھے اے ہونی بس جان چھٹی ہے تے اللہ نے فرشتیاں چھوڑیا ہے، اکھے ہویا کہ وے آنکھوں لگا میڈی کوتا یہ عمل تے ماں بھی پتہ ہے تے تُدہ ہی پتہ ہے، لیکن جس لئے پیش ہویا تے حضور سامنے آگئے، اے سنیو گل، حضور سامنے آئے تے اللہ دی بارگاہ وچ ماں پیش کیتا گیا تے حضور ماں مخاطب فرمایا کہ جمالی ہو جڑا میری تعریف تو شعر آکھیا ہے او تو ذرا ماں سنا۔ او شعر کیڑا ہے؟ موسیٰ دے ہوش رفت زیک پرتوے صفات، موسیٰ دے ہوش رفت زیک پرتوے صفات، موسیٰ دے ہوش رفت زیک پرتوے صفات، تو عین ذات می نگری در تبسمی، تو عین ذات می نگری اور
پر تبسمی کہ موسیٰ پر ایک جھلک پڑی بے ہوش ہو گیا، اور تو اے محمد عربی، اے آمنہ کے لال، اے کملی والے، تو ذات الہی کی تجلی کبریٰ دیکھ رہا ہے اور تبسمی اور مسکرا رہا ہے۔ یہ تو کئی بار بندہ وہ مسکرانا ہے جڑا رہے تو میں کئی باری تک کی خوش ہو، کوئی ڈر نہیں، کوئی گل نہیں۔ جمالی جس لئے یہ شعر سنایا نا، میں شعر جس لئے آپ اگے پڑھیا تے اس وقت ایک آواز آئی کہ جس وچ اے ہویا کہ حضور خوش ہوئے نا، ایک شعر جمالی نے شعر بڑا مشہور شعر، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جاؤ احسان چھوڑ دو، میں معاف کر چھوڑ۔ اچھا تسی آکھو جناب اللہ آکھیا ہے جے تے ہیں کیوں کیتا؟ وہ کتاب بھی اس نے لکھے لیکھ مٹاوے، آیتاں پہلے اور لتیاں تے ناسخ منسوخ ہے، نہیں سمجھتے؟ اتھے تک کوئی قرآن نہیں کسی آیتاں منسوخ نہیں کر سکنا، لیکن قیامت والے دن جس لئے ساری دنیا سامنے آسی کہ اللہ آسی میں آکھیا ہے، لیکن آج یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، لمن یشاء اس وچو کسی اکڑ سو کون ہے؟ من عموم وچو من یشاء یغفر لمن یشاء۔ پیش ہوئی جی بندے، اے چوٹی نہ جناب گناہگار ہے، فرمارے جاؤ معاف، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اے چوٹی نہ متقی ہے کہ بلا فرمایا اس نے اے گل جڑی ہے نا، اے ذرا تیلا سوتر ہے جڑا اس عمل کیتا ہے، اے سارے تقوی تے اس پانی پھیر چھوڑیا چھٹو جہنم میں، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ اتنی بے نیاز ذات ہے تے توں کہنے کے اتھے کھلوتے ہیں جی یہ آکھیا چینج کرنے رہے، ایک گل نہیں، اس نے اپنی جو چاہے غنیٌ عن العالمین، کوئی پوچھنے والا نہیں، تساں کوئی پوچھنے والا نہیں، تائیوں تم کھلیاں گلاں کرنے ہوں، پوچھنا تو گل ہے، پوچھنے والا کوئی ہوئے تے پھر گل بڑی سوچ سمجھ کی ہوئی تے مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اے آکھیا کہ اور وحی خفی کے آپ فرمایا کہ تسی جنتی ہو، دا بندے اللہ حضور فرمایا تسی جنتی ہو، تو مطلب ہے کہ ہیں یقین کے مقام پر حضور نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، تو ہیں کے لیے وہی شخص کہہ سکتا ہے جو ان کے آخری وقت کے عمل تک کا واقف ہو۔ اس سنی سمجھ کے نہ سنے ہو کہ جناب آپ سنی مسلک نمائندگی ہو گئی، نہیں، ایک جنرل گل میں کر رہے ہیں سب فرقیاں بند نہ ہو، اللہ نہ واسطہ گل سنیا کرو، انہاں اچیاں ہستیاں انہاں فرقیاں نہیں، انہاں فضامت اچھے رکھ کے بولیا کرے کہ ہمارا سا جناب ہے تعریف کرنی ہو، تعریف اسی تے تھی کر سا سمجھ آسی تے کر سا گل ہو کرو کہ دشمن بھی منے جڑا نہیں مننا وہ بھی منے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا فلاں کا عقیدہ ہے تو اس کو میں آپ محدود کر دیتے ہیں، ہم جرنل بات کر رہے ہیں شکیل صاحب۔ تو دیکھیں کہ معلوم ہوا جس ویلے آپ آکھیا کہ تسی اے جنتی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، عبیدہ بن جراح فی الجنہ، سارے عشرہ مبشرہ تے اس ویلے وہ جینے نا حضور دنیا تو تشریف لے گئے۔ اے سنیو ایک اور نقطہ ہے،
جس ویلے آپ گل فرمائیے تے اس ویلے اے جینے تے حضور تشریف لے گئے، اے بعد کتنے عرصے تک یہ سارے حضرات زندہ رہے تے حضور انہوں نے زندگی وچ اے فرمایا کہ جنتی زندگی وچ حالے انہوں نے عملی دنیا پوری نہیں ہوئی ہے۔ دیکھو جی تسی اتھے اچھا عمل کر رہے ہو سکنا ہے 2-4 دن بعد تسا کول ایسا عمل ہوئے کہ تسی دوزخی ہو گئے۔ یعنی عمل جس ویلے سا مکسی جب آدمی مرتا ہے تو اس وقت سکرات الموت کی دنیا میں جب جاتا ہے تو یہ سلسلہ اعمال کا ختم ہوتا ہے۔ جب رشتہ تنفس ٹوٹتا ہے، سا جس لئے نکلنا ہے بندے نا، اس تو بعد ہون حتمی گل ہونی ہے یا دوزخی ہے یا جنتی ہے، تاں گل ہونی ہے۔ جب تک وہ جی رہے اس عمل کیتا ہی نہیں، اور تسا میں آکھا بھائی تو جنتی ہے کل تو یہ جا کام کر رہے ہیں، ماں پتہ ہی کوئی نہیں، ماں ایک بعد نے لمحے نہ پتہ نہیں، تے میں کہنی موت تک نہیں خبر کے دے سکتا، یعنی ایک لمحہ دوسرا سیکنڈ تیسرا سیکنڈ دا میں نو پتہ نہیں، تو کسی بندے نو پتہ نہیں۔ کون فتویٰ دے سکتا ہے کہ یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں بتا سکتا۔ جب تک آپ کی موت کا جو آخری سیکنڈ ہے اس وقت تک مجھے علم نہ ہو کہ اس کی موت اس طریقے پر ہوگی، اور وہ ہر لمحہ عمل کا میرے سامنے نہ ہو، اس وقت تک میں یہ فیصلہ دینے کا حق بجانب نہیں ہوں۔ اپنے میں اور اپنے آقا میں جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے فرق دیکھ، یہ جو صورت ہو تو پھر فرق کی باتیں نکلیں، یہ جو صورت ہو تو پھر فرق کی باتیں نکلیں، سامنے آپ بھی ہوں آپ کی تصویر بھی ہو، کہاں فرق پتہ لگنا ہے نا کہ تصویر بھی سامنے ہوئے تو جس نے تصویریں ہو ہی سامنے ہوئے کہ تصویر زیادہ سنی کہ یا جس نے تصویریں ہو سنا ہے، فرق تو کہاں پتہ لگنا ہے۔ تو فرق تک کرنا کہ تو ایک بادلے لمحے نہیں خبر نہیں دے سکنا ہے، تو دا اپنا پتہ کوئی نہیں تو کیا کر سکتا، دوسرے کی کیا خبر دے گا، تجھے اپنا پتہ نہیں ہے کہ 2 منٹ بعد تو کیا کرنے والا ہے یا تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بڑا عالم بنتا ہے، بڑا فقیہ بنتا ہے، بڑا شیخ القرآن بنتا ہے، بڑا محدث بنتا ہے، بڑا مفسر بنتا ہے، بہت بڑا لیڈر بنتا ہے، تعلیم یافتہ بنتا ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی کا، نیو یارک کا انتہائی تعلیم یافتہ ہے، کل کا پتہ نہیں ہے، ایک پل کا پتہ نہیں ہے، کل کا کیا ایک پل کا پتہ نہیں ہے۔ تو وہ ہستی جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے اور جس کا ذکر پاک ہو رہا ہے، اس نے یہ فرمایا کہ یہ سب 10 آدمی جنتی ہیں، 10 آدمی جنتی ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اب دیکھو نا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ حتمی گل کی تھی کہ نہیں؟ بولو ٹورو اچھا بولو، میں اتنا آنے پہ سبحان اللہ آکھو تو سان اللہ توفیق دے سی تھی آکھ سونا، بڑے سج کے بیٹھے نا رام دا۔ اللہ تعالیٰ نے حتمی بات فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب، اوے ہاتھ سے ترٹ گئے، ہاتھ ترٹیا، اوے ہاتھ ترٹیا، نبی کا چاچا
لیکن نبی نال ٹھیک نہیں فرمایا ہاتھ ٹرٹیا رشتہ کام نہ آیا محمد کی غلامی کا رشتہ کام آتا ہے نسب کام نہیں آتا میں کیا عرض کی تھی کہ حتمی اور دسو قرآن نہیں یہ آیت ہے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے ٹھیک ہے سارے میں ایمان ہے کہ نہیں جہنمی ہے ایمان ہے اللہ جی آپ سے بھائی اللہ تا پتہ ہے ہر بندے نے ہر عمل ہر لمحہ اس نہ انجام کیے ہوئے اللہ تے علم ہے ہر چیز نہ علم ہے اللہ نہیں طرح انہوں بھی گل کر چھوڑی اللہ نہیں گل انہوں بھی کر چھوڑی جیڑا گستاخ یا اس محبوب نا او چاچا یا رشتے وچ فرمایا تو جہنمی ہے وطب سیسلا نارن ذات لہب ایسا نہیں اسی زنانیاں بھی نال کرتا اللہ اساں جہنم نہیں مور لائی استے اعلان کیتا تے محمد مصطفیٰ 10 بندیاں جنتی ہونے نہ اعلان کیتا اور ماں 10 اللہ نے علم اٹھے انہوں نے علم اچھ کے چکر بائے سمجھا سمجھ آئی اللہ فرما رہا ہے حتمی بات تب ترٹ گئے تے ایک کیا جہنمی ہے کیونکہ اللہ وہاں آخری لمحات تک پتہ ہے ہر چیز توڑا ایمان ہے کہ نہیں ایک وہ لوگ بھی ایمان اس سے رکھنے جیڑے اسانیاں بہت ساریاں گلاں نہیں منی وہ آنے اللہ تا جاننا ہے اللہ تا جاننا ہے وہ ٹھیک ہے مننے مالک ہے وہی جاننا ہے اللہ تا جاننا ہے اللہ جاننا ہے یار گل تو سنو میں اللہ نے کار بیٹھے ہو تے اللہ نہیں گل ہو رہی ہے میں آنا وہ بھی منسن کے اللہ جاننا ہے کیونکہ اللہ جناب اخیر علیہ بندہ مویا ہی نہیں تھی جینیوں پہ آنا ہے وطب سیسلا نارن میں سٹسا ثابت ہوا ہے کہ اس سے اخیر تک نے عمل اے آ جائے اللہ گویا تک رہے پہلے پتہ اے او مکیا او سا نکلیا گیا اس تک نہیں زندگی جڑی ایک ایک لمحہ ایک ایک سیکنڈ اللہ لے لے کہاں فرمایا کہ تب اے جنمی جاؤ فیصلہ ہے میرا ادھر آؤ اے تا خدائی گل سنی نے نا ہن مصطفیٰ سنو فرمایا ابو بکر فی الجنہ اچھا ہن جڑے ابو بکر نے متعلق گلاں کرنے بھئی یہ جی غاصب ہے اس سیدہ فاطمہ نے چیزاں غصب کی تھیاں خم غدیر وغیرہ لوگوں نے خیالات صحابہ نے متعلق عشرہ مبشرہ خصوصاً یہ لوگ انہاں دسو کہ اس حدیث ہوتے رسول اللہ نے اس ارشاد تے انہاں نے ایمان ہے جس وچ کیوں کہ بلا سنے ہون گل ہاں گل آئی نہیں ہون میں اس واسطے آسان کہ اگر آخون جی یہ حدیث ضعیف ہے ہم نہیں مانتے کیونکہ ابو بکر کو ہم جنتی نہیں مانتے عمر کو نہیں مانتے عثمان کو نہیں مانتے تو پھر علی کو بھی نہ مانے کیونکہ علی بھی نہ تسم بیچے نا علیاں کچھ کٹ سو تو کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ علی جنتی نہیں ہے تو آپ کا اس کے ساتھ تعلق ہے علی کے ساتھ کہ معاذ اللہ آپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ آپ علی کو دوستی سمجھتے ہیں
ادھر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، ادھر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے۔ بھائی میں مولوی شولوی تے خطیب شیف کوئی نہ، معاف کرنا میں ایویں ان پڑھ جی آدمی ہاں، پر گلاں ان پڑھ نہیں ہمیں سن ذرا۔ ہون دسو تسی آنے ہو جناب او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے، ادھروں تنیاں اے عقیدتاں علی دے متعلق تے ادھروں تو سا بہشتی نہیں سمجھنا پہ تے بہشتی تو تے نہیں علی آگ سکنا ہے، تو آگ سے تے تینا عقیدہ ہو سی تے تیرا عقیدہ حجت نہیں۔ علی اس ویلے جنتی اخواسی یا اسی جس ویلے اسنا پرا اسنا آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ فرمائیں گے کہ علی فی الجنہ، اس کے سن کر تم کہو گے کہ علی جنہ۔ تم حدیث بیان کرتے ہو کہ نہیں؟ اندظروا الی وجہ علی کے عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو کیا تم نے یہ تم خود کہتے تو ہم مانتے ہیں؟ ہم نہیں مانتے تمہاری بات۔ تم حضور کی حدیث کوٹ کرتے ہو، ہم مانتے ہیں، ہماری آنکھیں جھک جاتی ہیں، ہمارے سر جھک جاتے ہیں۔ تم بیان کرتے ہو انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، تو یہ تم خود بیان کرتے ہو، حضور کی طرف منسوب کرتے ہو کہ سرکار نے فرمایا، فلاں کتاب میں ہے، فلاں اس کا راوی ہے، محدثین نے اس پر یہ جر و تعدیل کی ہے، سب بیان کرتے ہو، ہم جھک جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ رسول اللہ کی حدیث کوٹ کرتے ہو تو ہم مانتے ہیں۔ یہ تو تم سٹیجوں پر بیان کرتے ہو، تو یہ عمر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اگر تم کہو کہ یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے تو مطلب ہے کہ تم نے علی کو بھی جنتی نہیں مانا۔ تو معاذ اللہ، جو تجھے جنت میں کیسے علی لے جائے گا جب اس کا خود جنتی ہونا ثابت نہیں ہے؟ تو کہتا ہے میں علی کے ساتھ جاؤں گا، تو علی کے ساتھ تب جائے گا کہ پہلے علی خود جنتی ہوگا، اور اس کی جنت کی بشارت تو نہیں دے سکتا، میں نہیں دے سکتا، ہماری کیا شکلیں ہیں؟ یہ تو والضحیٰ کے چہرے والا بتا سکتا ہے کہ کون جنتی ہے اور کون دوزخی ہے۔ تو ایک منٹ نعرہ دودھ کامی اور سنو گال میں نہیں، بات یہ ہے کہ جب تم نے یہ مانا پھر لازماً تمہیں ماننا پڑے گا کہ ابو بکر فی الجنہ، اس حدیث کو ماننا پڑے گا، عشرہ مبشرہ کو جنتی ماننا پڑے گا، اس حدیث کو صحیح ماننا پڑے گا، ورنہ یہ ماننا پڑے گا کہ علی بھی جنتی نہیں۔ کھیٹ میں پا چھوڑی ہوں، سنو مولیو سوچو، تو سب بڑے بڑے خطاب نہ سنیا ہو سنے، لیکن فقیرہ نہیں گل بھی سنو ہے جی۔ تے فی الجنہ، جنت میں تو اللہ نے فرمایا ابو لہب جہنمی ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، جہنمی ہے۔ تے محمد نے مصطفیٰ نے فرمایا اے دا بندے جنتی ہے، اس آکھیا ابو لہب جہنمی ہے، ادھر آکھیا اے دا بندے جنتی ہے۔ اللہ بھی وہ گل کیتی، اس جہنم نہ اعلان کر چھوڑیا، اس جنت نہ اعلان کر چھوڑیا۔ اے ہن تسی دسو کہ اے نبی از خود آکھیا، اپنے اختیار نہ آکھیا یا مجبور ہو کے آکھیا؟ اگر مجبور ہو کے آکھیا کہ نہیں، اللہ فرمایا کیونکہ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی،
وہی تو بغیر تے گل نہیں ہونی نا، نبی کسی نہیں اب خود تے گل نہیں کر سکنے، یہ ہوئے تے او جڑے لوگ ہیں مشرکین وہ آنے اپنے کولوں کڑ کے کہنا میں قرآن نہیں آیتا یا اور قوماں ایسا بڑھا کے دینیاں، مشرکین تے یہی آنے نہیں من لے تے مطلب ہویا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی وہ فرمانے جو وہی ہونی ہے۔ ثابت ہویا کہ وہی خفی نے ذریعے اللہ دسیا کہ ایتا بندے جنتی نہیں، بشارت تو ہی ہوئی نا، تو ہوئی نبی اعلان کیتا، او قرآن نے وچ اللہ اپنی زبان نال دسیا تے ایتھے نبی نہیں زبان نال دسیا، دو رستے دسے، مطلب ہے کہ میں جس تے نس کر دیواں، میں جس تے نس کر دیواں کہ ایک کم انج ہے، وہ مننا پہے گا کہ قرآن کہہ رہے ہیں، قرآن خاموش کہہ رہے ہیں، قرآن نے لفظ بولنے تے نہیں نا، بولو تسی بولنے ہو نا، قرآن تے نہیں بولنا نا، قرآن تے لفظ لکھے ہونے نا، انج ورکے پڑھے اگے پڑھ رہے جو لوگ خاموش ہے، قرآن تا خاموش ہے، قرآن نہ پڑھنا ایک ایسا پڑھنا جڑا خاموش ہوئے، خاموشی نہ پڑھنا بھی تک کہنے مطلب ہے کہ قرآن نے وچ اتنا اعجاز ہے کہ اس کی خاموشی بھی پڑھ دیئے، قرآن خاموش، فرمایا اس واسطے کیونکہ قرآن خاموش آکھیا تبت یدا تے اے جڑا میرا نبی ہے میرا محبوب ہے اے قرآن ناطق ہے، اے بولتا ہے قرآن ہے کیونکہ اس دا خلق بھی قرآن ہے، اس دی چال بھی قرآن ہے، اس دا ہر ادا، اس دا ہر رنگ، اس دا ہر کلمہ، اس دا ہر جملہ، اس دا ویکھنا، اس دی ادا، اس دی عطا سب کچھ قرآن ہے۔ مطلب یہ ہویا کہ حضوراں فرمایا گیا کہ جنتی تو آکھ، میں تا آکھ چھوڑیا نہیں، میں تا آکھیا ہے، اللہ تعالیٰ کسی نے قرآن پورے دس کسی بندے نے نشان دہی کیتی ہے کہ فلانا جنتی ہے، جانوی نہیں کیتی سنا، جنتی نہیں کوئی نہیں کیتی، دوزخ بھیجنے نے نشاندہی کی تھی، اس کے پکا دوزخی ہے، مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جلال نشان میں جایا، اللہ تعالیٰ جلال نشان میں جایا، جل جلالہ تے مصطفیٰ اما نوالہ نشان میں جایا، فرمایا اے اللہ اے میرے مالک تو دوستی ہونے نہ اعلان کر تے میں لوگاں بشارتاں کیونکہ انا ارسلنا کا شاہداں و مبشراں و نذیرا، میں تو دا بشیر بنا کے بھیجا ہے، رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، تینے کو لوگ کیوں میں دوزخیاں میں بھیجنے، دوزخ نے اعلانات کراما، اے شان مصطفیٰ کے خلاف اللہ نے سمجھا کہ دوستیوں کے اعلانات محمد مصطفیٰ کی زبان سے کرائے، فرمایا ہے دوزخ میں بڑھائی ہے، اے میں پیسا اے میں نے دے میں کال لوگ چاچا اے نہ آتے تکو جی پتری آیا تو میں نے دوستی ہونے نے اعلان کرنا رہا زد اس میں نے اے میں نے نال زد کرنا رہا تاما دوستی آنا رہا دوست خان جوگا تو نہیں ہے جس ماں پیدا کیتا ہے اس ماں دوستی آکیا فرمایا اوے میں تو دا آکساں دوستی اس کو لکیوں اقوام ہے تو بشیر ہے بشارتاں دینے والا ہے لوگاں ڈرانے والا تو میں ماں اے جلال اور شان انتقام میری ہے حضوراں کدھرے اللہ تعالیٰ منتقم فرمایا بولو کہ میرا نبی محمد منتقم میں بدلہ لینا ہے فرمایا میں عزیز انتقام میں بدلہ لینے آیا جیڑا بندہ کرسی اسا بدلہ میں دے سا بدلہ اللہ دینے والا ہے محمد دینے والا نہیں میرا آقا بدلہ دینے والا نہیں اے بلکہ بدلہ دینا ہے لیکن برائی دا بدلہ چنگائی نہ دینا ہے اے تیلے اللہ میں اچنا ہے
اے تیلے اللہ بیچنا ہے کہ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اے تیلے او بیچنا ہے اتھے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بشارت جڑی اے تو دے چنگی گل منہوں تو کڈ چنگیاں گلاں تو کڈ اے دسنا دوزخ نہ مالک میں ماں بڑائی میں بندہ میرا ہے مخالفت تیری کی تھی اس رشتہ تیرے نال رشتہ ششتہ میں چھوڑ دیتا ہے تیرا جی مخالف ہے اس دا اعلان میں کرساں تاں جے کل لینا آکھے جے پتریے ماں دوستی آ چھڑے چاچے نہ ادب بھی نہیں کیتا اللہ فرمایا نہیں اے ادبہ جوگا تو نہیں ہے تین نال کیس میں ورکساں اے عذاب دی اعلان ادھرو کرایا تے فرمایا عمر فی الجنہ ابو بکر فی الجنہ ٹھیک ہو گیا نا اور تو دا مننا پیسی کہ علی فی الجنہ علی فی الجنہ علی فی الجنہ تا من سے کہ پھر پوریاں 9 ہوراں بندیاں بھی من سے کلا علی فی الجنہ نہیں سارے نال اے ٹولا جنتیاں نے اے سارے من سے پھر اتوں شروع کر سے کیوں کہ قرنی خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم فرمایا سیندے نہیں گئے ہو سننے پہ ہاتھ چاہو ٹھیک ہے خیر القرون ہے ویچ 4 بندے نہیں چاہیا مولوی بیٹھے نہیں کوئی بخیل دے نہیں عقیدہ ٹھیک کرو میں ٹھیک ٹھاک آدمی ہوں تو سنا ذہن خراب ہے اچھا میں بندیاں تکنا پہ کون کے پہ کرنا ہے رند کے ظرف پہ ساکی کی نظر رہتی ہے رند کے ظرف پہ ساکی کی نظر رہتی ہے اسے چلو سے پلا دی اسے پیمانے سے ایسا پتہ ہونا ہے بس اللہ تعالیٰ اے کرے کہ اے غلامی مصطفیٰ نہ نعرہ جڑا تے موت بھی قبول ہے کہ تیرے بھول کے موت آ گئی تے پھر تکساں سب کھوٹیاں تھی سن تد کھڑیاں پتہ تانت تھی اے غلامی مصطفیٰ میں موت بھی قبول ہے کربلا والے ہاں ویکھ رہے ذرا کرے نے بندے ہو کے ہاں غلامی مصطفیٰ اپنائی تے موتاں قبول کیتا موتاں قبول کیتا صحابہ ویک بدر ویک غزوہ احد ویک تمام میدان ویک موت غلامی قبول موت نہیں اکھ وچ اکھ پا کے کھلوتے جی اللہ تعالیٰ انہوں نے تو خیر اساں عمل نہیں توفیق دے وے صرف نعریاں تے اکتفا نہ کرنا موت جس لئے سامنے آوے تو بندہ اندر ناس بنجے ٹھیک ہے نا جی اچھا میں اور سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو میں کیا گال پہ کرنا ہے اشرا مبشرہ ایک گل بڑی کھلار چھوڑی میں پر گل کھرنے جو بھی کھلارا پہنا ہے نا دا بندے جی ایک دوستی دسیا اللہ تینا دا بندے جنت بھیجو پتہ نہیں ابو لہب نہ صرف صدقہ دیتا نہیں جاؤ تھی جنت جا بندہ بندے جنتی بھیجو بھئی ایک گیا ادھر چلو اس خوشی چو دا بندے میں جنت بھیجنا جے ایک گیا جنت بھیجنا بھیجے تے مطلب یہ ہویا کہ ان کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو علم ہے اس نے دوزخی ہونے کی حتمی بات جو کی ہے ابو لہب کی وہ اپنے علیم خبیر ہونے کا اس نے اعلان کیا ہے کہ ابو لہب آخری لمحہ جس بات پر مرا وہ کفر تھا
اس لیے میں نے اس کو دوزخی کہا ہے۔ اسی طرح محمد مصطفیٰ نے ان 10 آدمیوں کے لیے جب یہ کہا کہ یہ جنتی ہیں تو مطلب ہے کہ حضور کو ان کے آخری لمحات تک اللہ نے علم دے دیا تھا۔ اب خود نہیں، اللہ کا علم تو ذاتی ہے نا، اللہ کو علم دینے والا تو کوئی نہیں ہے، لیکن ان کو عطا کیا گیا کہ جتنے سال، چاہے 10 سال 100 سال بھی بعد میں زندہ رہے تو ان کو آپ جنتی کہہ گئے۔ تو 100 سال تک، 10 سال تک، 2 سال تک جو آدمی زندہ رہا، مطلب اس کا آخری عمل تک جو تھا وہ جنتیوں کا تھا۔ تو ثابت ہوا کہ ابو بکر کا آخری عمل جو لمحہ تھا وہ بھی جنتیوں کا تھا۔ ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، یہ سارے جنتی ہیں۔ کیوں کہ جنتوں کا آقا کہہ رہا ہے، جو جنت بانٹنے والا ہے۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان، ارے وہ قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی وزیر اعظم نکلنا ہے نا، نال چمچے ہونے نے، نال لکھنے نے، حضور سر کے صدر صاحب آئے، صدر صاحب نے یہ کہا، اب یہ لکھو، ان کو یہ دو، نال فوراں لکھنے، سر کیا کہا لکھنے نا۔ احمد رضا بریلوی علیہ رحمت آکھیا وہ دنیا نے ماڑے صدر چند دن نے کرسیاں تے بیٹھے، چند دنوں واسطے، تے وزیر اعظم بھی عارضی، اقتدار بھی عارضی، اختیار بھی عارضی، اے ساری بہار بھی عارضی، تے اس نہ پیے نال ٹرنا ہے، تے جڑا کائنات نہ دولہ ہے، اس قدرتی برات کے دولہ تمہیں تو ہو، تے او جس ویلے ٹریا یا جتھے بننا ہے تے جبرائیل منشی نہیں ہونا نا، تکو نا گل لکھی بھی نہیں نا، رحمت نہیں لکھی بھی نہیں، انشا ینشی انشان فہوا منشن، تے لکھنا انشا ینشی لکھنا، وہ رحمت تو بولی بھی نہیں ہے، گل میں بولا رحمت لکھی بھی نہیں۔ احمد رضا نوی گل کی، اسی بھی شاعرہ پر نوی گل کر گیا بندہ، یہ ان مولوی کو پوچھنا، رضوی کو نہیں، کسی کو نہیں، بریلوی کو نہیں، احمد رضا ماں دس رحمت لکھی بھی نہیں۔ رحمت احمد رضا نے فرمایا کہ منشی رحمت لکھنا ہے، رحمت کا لکھنے والا اس نے قلمدان نال ٹرنا ہے، جتھے جتھے جناب محمد رسول اللہ جا رہے ہیں نال ہی منشی رحمت جا رہے ہیں۔ رحمت دا منشی جبریل ہوئے یا کوئی بھی ہوئے، جسا بھی اللہ مقرر فرماوے، وہ نال بننا تے مطلب ہے کہ حضور جو فرمانن اور رحمت ہی فرمانن، اور رحمت جڑی ہے اپنی شکل وچ الفاظ وچ متشکل ہو کے لکھی بھی نہیں ہے، اساں لکھنا ہے جبریل یا کوئی فرشتہ نہیں۔ تے میں کہ آکھیا
احمد رضا صاحب فرمایا کہ ساتھ ہی منشیے، یہ میں واعظانہ طور سے نہ پڑھ رہے ہیں، اپنے ذوق نہ پڑھ رہے ہیں، رحمت کا قلم دان گیا. میں استناتا کی ایک دو شعر سنانا کہ جب قدم دائرہ عشق نبی سے نکلا، جب قدم دائرہ عشق نبی سے نکلا، بات ایمان کی اتنی ہے کہ ایمان گیا. بات ایمان کی اتنی ہے کہ ایمان گیا. اور آخری شعر عرض کیتا ہے کہ میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیر، میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیر، کی محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا. میں عرض کی تھی کہ ہوں میں ذرا گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کہ یہ جنت ہیں، جنت میں ہیں. آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ نے جو صفات کا ظہور فرمایا ہے، ابھی جو آدھے گھنٹے پہلے میں بات کی تھی کہ وہ سب کو عطا کیا ہے، کوئی نہ کوئی خوبی عطا کی ہے، تو آپ کو خوبی دے سکتا ہے. تو اس کی سب سے بڑی جو صفت ہے وہ علیم خبیر ہونا ہے، کہ وہ علیم ہے، ہر لمحے کا جاننے والا ہے. بھائی اللہ لمحات کو نہ جانے تو آپ کو رزق پہنچ سکتا ہے. آپ کے معدے میں کوئی خرابی ہے، کوئی بیماری ہے، تو آپ جو ایک دم ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اس کی جو کیفیت ہے اس کو بدلتا ہے. تو اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے، تبدیلی ہے، مراحل تبدیلی ہیں، ان میں جو فرق پڑتا ہے تو یہ اسی لیے ہے نا کہ وہ آپ کے بیماری کیفیت اس کے ایک ایک سیکنڈ سے بھی واقف ہے. تب آپ روح بصیرت ہوتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس نے اللہ نے پھر علم دیا کہ نہیں؟ فرمایا ان کو بتا کہ یہ جنتی ہیں. اب ماننا پڑے گا کہ یہ جنتی ہیں، ورنہ پھر یہ جنتی نہیں ہے. پھر جس کو ایک آدمی دو کہے گا تو وہ جنتی نہیں ہوں گے، 9 کو بھی ماننا پڑے گا. یہ بات طے ہو گئی. اب آپ بتائیں کہ رسول کا علم جو اللہ نے عطا کیا ہے کہ نہیں؟ ورنہ اگر نہ ہوتا تو حضور کو کیا پتہ ہے کہ یہ کل کیا کام کریں گے؟ میں ان کو ویسے جنتی کہہ رہا ہوں. بھائی گل کرو نہ بولو نا. میں اپنی مثال یہ دیتی کہ میں تو سا آنکھ سنا ہے گالے تے آپ ایک لمبے نہ بات نہ پتہ نہیں، اپنا پتہ نہیں. تو کسی واسطے آکے تینوں پتہ کوئی نہیں. اے نجومی خبرہ دینے نا، اے بڑے بڑے بورڈ لکھی ہو رہے ہیں، اے فلانا شاہ نجومی تے فلانا او توتے اللہ تے فلانا کے کیا سارے چکر لکھے ہو رہے ہیں باہر تک کے بڑے بڑے بورڈ جو جماعے فراڈی زمانے نے ہیں جی. تے کرے نہ پتا کوئی نہیں کار کے پہ ہونا ہے پیچھے. خبرہ غیب نہیں آ لوگاں پیاں ملنیاں تے پیچھے کروں غیب پہ ہونے. اے پتہ نہیں کروں کہ غیب ہو گیا، اگلے کہنے کے ہی غیب ہو گئے. اور سادی صاحب آکھیا نا گلستان میں کہ ایک بڑیاں غیب نہیں خبریں دینا نبیاں نہ ریساں کرنے نا. میں نا ذات نی کوڑی گرگلی تے شتیراں چپے، ذات نی کوڑی گرگلی آنے جو پنجابی بول تے شتیراں چپے. اتنیاں کو جسیاں ٹنگاں ہونیاں شتیر رکھے ہونے چپا مار کے لیے جپا ہوسا کتھے پہ. اوہ غیب ذالکا من انباء الغیب نوحی ہے الیکا. الیکا نہ مخاطب کملی والا ہے اور چلیا نجومیاں تو نہیں ہے.
شتیراں جفے مارنا پہ شکل تک تے اپنی عقل تک تے اے حرام کما رہے ہو جڑے تسی اے جیاں امتاں اللہ دی ذات تے پروسے ہوتے اور جناب محمد رسول اللہ دی تعلیمات تو ہٹا رہے ہو۔ حضور نے فرمایا اے فال والے، اے نجومی، اے جتنے سب فراڈن، کوئی اس تے ایمان نہ آنے ہوئے، سب جھوٹن۔ ایمان آنو اللہ تے جو کرنا چاہنا ہے کر کے رہنا ہے۔ اے پتہ نہیں رکھنے نان کے اے جی توتا کھچاسی اے جی افتخار تھا بیٹھے انہاں پتہ ہے کہ میں دسنے پہ ہے بھئی یہ توتے کلو رکے چوانے میں وہ جانور ہے اسا کے پتہ ہے جانورہ غیب نہ کے پتہ ہے۔ توتا پہچانا ہے تے توتے بھی اپنے پڑے ہیں، توتے آرانے فلانا پڑے ہیں، توتے پڑھا کے بھیجنے اے توتے گانی والے گانی والے توتے تے اے رکے جانے اے غیب اے قسمہ تقسیم کرنے دی قسمتاں لوگاں جاندہ دلاؤ اے رسول اللہ نہیں امت نہ اے حال ہے اندازہ شو دیو جیڑے لوگ انہاں چیزاں تے ایمان رکھنے اور نہ کسی ایمان ہے اس وحدہ لا شریک تے ایمان رکھو اور فعال لما یرید جو ارادہ کرنا ہے وہ کر کے رہنا ہے وہ ذات ہے جس تے نبیاں دا ایمان ہے اور جو نبیاں دا عقیدہ ہے تو اور وہ ساتھی صاحب آکیا کہ وہ خبر پہ دے گیا کہ تیرا کل انج ہوگا سی او تیرے انج ہو گیا او پچھو سی زنانی کسی کٹ کھڑی او کار گیا جناب تے زنانی کار کوئی نہیں او دا آکیا بزرگاں کوئی ہے انہا آکیا قبلہ نجومی صاحب تسی خبرہ لوگاں نہیں دینے رہے ہو تے کار باری پھر گئی ہے اے تا انہاں حال ہے اللہ نہ واسطہ نے اے پیران کو ونن اساں کو لوگ ونن گئی کہ جناب تسی اساں خبر دیو میں کہا جی اسی تے بے خبر اساں تو کوئی خبر نہیں اللہ جنا خبر دیتی ہے انہاں کو پوچھو اللہ دیتی ہے میں دسے نا ذالک من انباء الغیب نوحی ہے لیکا اے محمد میں تینی در وہی کر رہے ہیں اور غیب دی خبر ہے یہاں ذرائع نہ تُدہ نہیں پتہ لگ سکتی جب تک میں نہ تُدہ دساں اللہ تعالیٰ جسا غیب نہیں خبرہ دیتی ہیں اسی اس نہیں بارگاہ وچ حاضر ہونے ہیں اس کل پوچھنے ہیں کملی والے تُدہ اللہ غیب کیا خبرہ دیتی ہیں سمجھ آئی غیب جاننے والے ذاتی نہیں عطائی غیب جاننے والے ہے جی تینے کول پوچھا حدیثہ کول آپ تا تشریف کھل کے دنیا دوں اسی کن پوچھا فرمایا میں نے حدیثہ کتاباں کھولو میں اپنے غلامہ و صحابان دس گیا اپنی گلہ ساری اہل علم کول باؤ فَسَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وہ چلے ہو آپ نہیں پڑھ سکنے ہو عربی انگریزی بہوں پڑھ گئے ہو نا کیا تو سنے پیو دادی انگریز ہے بھئی ماؤ کیوں نہیں زبان بتا سکنے نا تسی انگریزہ نے پتر ہو یا مسلمانہ نے پتر ہو قرآن نہ تساں جملہ نہیں آنا انگریزی میں بھی انگریزی نہ مائیہ لایا ہٹیاں تے سوڑ مائیہ I know everything you very good مائیہ اے انگریزی اے کہہ رہے قبر تساں انگریزی کا ماسی کملی والا آسی ہو کملی والا عربی بولنا ہے او فرنگی مرش مسلمان جس پر بھوت سوار ہے فرنگیوں کا غور کر کہ تیرا آقا یا تو جھوٹا ہے اس کا جھوٹا کلمہ پڑتا ہے مسلمان نہیں ہے اندر سے تو اور ہے کچھ پاکستان میں جواز سکونت ثابت کرنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے قرآن کو پڑھتا ہے پتہ ہے یہ ملک خدا داد پاکستان جو ہے یہ اسلام کے نام پر بنا ہے تو اس لیے تو کلمہ پڑھتا ہے چاہ دفع ہو جا کسی اور ملک میں چلا جا تو کملی والے کا نہیں ہے کملی والے کے نظام کے خلاف ہے تو اور اگر کملی والے پر ایمان ہے
تو کملی والے کی زبان سیکھ۔ بندہ کسی نے محبت بہوں کرنا ہوئے اسی نے نقل لانا ہے کہ نہیں بولو؟ ایک تو آج کل پیرانی تے انہاں لوگاں نے نقل لانا ہے نا پیسے کمانے آستے ہیں، اے جبے کبے پا کے دے وضع قطع بڑھا کے دی، اے اور چکر جیڑا محبت نہ، کیونکہ سنت ساری نقل لانی ہے جناب محمد رسول اللہ نے۔ سنت کیا ہے؟ نقل ہے جناب محمد رسول اللہ کی۔ تے اس وچ بھی کدے تسی فراڈ رکھو، داڑھی تساں رکھی اور گلاں واسطے، حضور دی عمل نہیں، نیت نہیں، تے اس داڑھی نہ کوئی فائدہ نہیں۔ ایک اور قوم بھی ہے جس نے تساں تو بھی بڑی ہونی ہے، تے داڑھی رکھنا ہے تے کملی والے نہیں سنت نہیں نیت رکھ، ثواب تاں بھی مسواک مارنا ہے تے کملی والے نہیں سنت نہیں نیت رکھ کے مسواک مارنا، ٹھیک ہے؟ آپ نے نیت رکھ سے تے پھر ثواب ملسی گا، ورنہ تے آپ نے سنت تے عمل کرنا، آپ نے نقل لانا ہے نا، نقل ہی ہے نا، نقل لانے ہیں تے اسی کوئی گستاخی نہیں، بلکہ ہر بندہ آنے میں سنت تے چلا۔ تے اگر تو یہ چاہنا ہے کہ تو اس نال محبت کرنا ہے اس ذات نال، تے ہور ساریاں گلاں تو کرنا ہے تے زبان نہیں سکنا، تے پھر جیڑا نبی او زبان ہے، اوے تو نہیں سکنا ہے، اور عربی نہیں سکنا ہے، کیوں کسی سکنا ہے؟ وہ عربی نہیں سکھنا ہے، کسی سیکھنا ہے؟ ماں نے پتا رکا کے داڑھی تے آیا، میں کہا میں تو ویسے ہی بولنا پڑا۔ اچھا تے مطلب ہے کہ بیان کریں، ہاں مطلب ہے کہ اے سنت حضور دی سمجھ کے کہا مطلب تاں تے ہون میں تو نہ دسا کہ تو عربی نہیں سکنا ہے، تو تا پابند ہے نا جناب محمد رسول اللہ نے، امتی ہے نا، تو تا چاہی نہ حیا چاہی نہیں ہے نا، حیا نہ ہوئے تو کیا کرا سی، اسی ہون کیا کر سکنے ہیں جی، اسی آکھ ہی سکنے ہیں نا، تیرا حق بننا ہے، تیرا حق بنتا ہے کہ تو حضور کی زبان کا احترام کرے، انگریز کی زبان کا، یہود و نصارہ کی زبان کا احترام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیال کیتا حضور دی زبان، اساں قرآن عربی چ نازل کیتا، آیا کہ نہیں قرآن میں؟ اساں قرآن عربی چ نازل کیتا، کیوں کہ تیری زبان ہے۔ اللہ تعالیٰ خیال کیتا حضور نہ زبان دا احترام فرمایا، کمال شفقت اور کرم نال، تے اللہ رسول دی زبان تک کے تے او زبانہ تو پا کے، لیکن کملی والے دی زبان پہ جیس قرآن، تے تو اس دا امتی ہو کے اس دے پیچھے چلنے دا تینوں آڈر ہے، اگر نہیں تے تیرا ایمان نہیں، دار اسلام تو خارج ہے، تے جڑا مالک ہے وہ پہ کرنا ہے لحاظ تے بد لحاظہ، تو دا لحاظ نہیں، بڑا بے شرم ہے۔ خیال کر، جدید علوم بھی پڑھو لیکن قرآن و سنت پہلے ہے، مدارس کا احترام کرو، وہ علماء جو آج دین کا درس دے رہے ہیں ان کے وجود کو غنیمت سمجھو، ٹھیک ہے؟ کون ہے بے عیب؟ کوئی بے عیب نہیں ہے، مشائخ ہیں، پیر ہیں، ہم پیروں کا طبقہ ہے، ہم کوئی معصوم ہے؟ سب میں خامیاں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی معاف فرمائے۔ تو یہ آپ کہیں کہ علماء ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، کوئی نہیں، خدمت کر رہے ہیں، ان پیروں سے بہتر ہیں جو زبانی کچھ آپ کو سکھا نہیں سکتے، ان میں اہلیت نہیں ہے، وہ رسول اللہ کے دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے، ان سے تو یہ مولوی بہتر ہیں جو اللہ اور رسول کی کتاب و سنت کا پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں۔ صرف گدیوں پر بیٹھ جانا یہ پیری ہے؟ اے گدی تو میں بھی تلے رکھ کے بیٹھا ہے، گدی تو دکاندار بھی رکھ کے بہنا ہے، تے مطلب ہے کہ پیری پھر گدیاں نہیں محتاج ہوئی، دکاندار بھی گدی تے بہنا ہے تے پیر بھی اپنی دکانہ تے بہنا ہے گدیاں ڈال۔
یہ پیری نہیں ہے جو گدیوں کی محتاج ہو، ہم ان پیروں کو مانتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی اور معین الدین اجمیری جیسے پیروں کو، کہ جہاں وہ بیٹھ جائیں گدیاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ جہاں جہاں سے وہ گزرے، جہاں جہاں بیٹھے رہے، وہی مقام محبت کی جلوگاہ بنے۔ تو آج ان خانقاہوں کا نظام کیوں خراب ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ کوئی مرد پیدا نہیں ہے، وہاں موجود نہیں ہے۔ آپ خانقاہوں میں دیکھ لیں، اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوگا۔ تو یہ وہی خانقاہیں ہیں جو پہلے درس دیا کرتی تھی، جہاں سلاطین وقت بھی جھکتے تھے آ کر ان سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ آؤ دیکھو حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا دور، دہلوی کا دور دیکھو، ان کے ایک چہرے کی جھلک کو بادشاہ وقت ترستا تھا۔ اور آج اکثر مشائخ اور یہ حضرات جو ہیں خود ارکان دولت کے پاس، حکومت وقت کے پاس چھوٹے چھوٹے کاموں سے دوڑے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی بات تو نہ ہوئی نا؟ پہلے وہ خود حاضر ہوتے تھے۔ حضرت محبوب الہی نے فرمایا، سلطان وقت نے، ہندوستان کے بادشاہ نے، تغلق نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرمایا فقیر کے 2 دروازے ہیں، ادھر سے تو داخل ہوگا، میں ادھر سے نکل جاؤں گا۔ دربان کھڑا کیا حضرت سلطان المشائخ نے، سنے ہوگا۔ بادشاہ بھی پڑھے لکھے نا، اور تو انگریزی بولنے۔ وہ آیا جس نے اس آکھیا کہ نظام الدین اولیاء تے فقیر پڑھنا ہے تے بار سنتری کھلا رہا ہے، اس مصرہ پڑھیا، بڑے موضوع تباہ لوگ ہیں۔ اس آکھیا کہ فقیرہ را بدر دربان نہ بایا، وہ فقیری کتھے تھے، گیٹ کیپر کتھے، تُد کتھے کھلا رہے ہیں ایک وقت کہ بلا یہ تساں گیٹ کیپر کتھے کھلا رہے ہیں، تو ساڑھا کام ہے بادشاہ لوگاں دنیا دار ہاں تے فقیر بھی بن دے ہو، فقیری بھی دم مار دے ہو تے سنتری بھی کھلا رہے ہیں۔ فقیرہ را بدر دربا نبایت، نظام الدین نے فوراً جواب دیا کہ بیوایت تا سگے دنیا نے آیا، میں تا کھلا رہا جے دنیا دا کتا اندر نہ بڑھے۔ میں ان فقیروں، ان پیروں کی بات مانتا ہوں، ان کو مانتا ہوں اور ان کی مانتا ہوں، ان کو مانتا ہوں اور ان کی مانتا ہوں۔ میں نے عرض کی کہ حضرت محبوب الہی کا یہ طریقہ تھا، علماء کی عزت فرماتے تھے۔ اس وقت کے علماء قابل عزت بھی تھے، بکنے والے نہیں تھے، بکنے والے نہیں تھے۔ بکنے 2 لفظ پیش کر رہا ہوں، بکنے والے نہیں تھے، بکنے والے نہیں تھے۔ اہل تقویٰ تھے اور متقی تھے، نیکوکار تھے، اپنے رسول کے وفادار تھے۔ سمجھ آئی؟ تو اس لیے ان کے یہ تمام مشائخ علماء کے احترام کرتے تھے، اور مشائخ خود بھی اہل علم تھے۔ تو یہ بہرحال پھر بھی غنیمت ہے کہ اگر آج بھی ہم اللہ اور رسول کا کچھ ارشاد سیکھ لیں تو یہ غنیمت ہے۔ آخر میں نے جو بات چلائی آپ کو ذرا میں لے جاؤں، ابتدا جہاں سے کی میں نے شروع میں بات کیا کہی تھی، اپنے سامعین کے ذرا قوت حافظہ جو ہے وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے۔ ہاں صفات، تو بڑی اچھی بات کی، میں نے صفات کا ذکر کیا ہے، تو میں گفتگو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آخری مراحل میں کہ اللہ تعالیٰ نے صفات عطا فرمائی ہیں سب کو، تو جو افضل الناس طبقہ ہے وہ انبیاء کا ہے۔ ظاہر ہے کہ طبقہ جو افضل ہے وہ ہر بات میں افضل ہے،
کس میں آپ گنتے چلے جائیں، فلاں میں افضل ہے، فلاں میں افضل ہے، فلاں میں افضل ہے، تو آپ گنتے چلیں گے. جس طرح صفات کی کوئی انتہا نہیں، اس طرح ان کی افضلیت کی انتہا نہیں ہے. تو سید الانبیاء جو ہیں یہ ان سب سے افضل ہیں. تو آپ افضل الناس بھی ہیں، افضل الانبیاء ہیں، اور عالم الانبیاء بھی ہیں. جتنے سارے رسول آدم سے لے کر عیسیٰ تک جانتے ہیں، ان سے نبیوں کے علم سے زیادہ سب نبیوں کا علم بھی آپ میں تھا، اور آپ کا اپنا عطائی جو علم تھا وہ الگ تھا. ٹھیک ہے؟ تو یہ عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پر رکھے. یہ قرآن کا عقیدہ ہے. عقل ہے، بات وہ ہے جس کو عقل مانے. سمجھ آئی نا؟ عقل مند آدمی بات کو سنتا ہے تو کب مانتا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے. میں نے انشاءاللہ جو باتیں کی ہیں وہ آپ مان بھی رہے ہوں گے. اب نہ ماننے کا تو علاج نہیں ہے، اس کا کوئی علاج نہیں. آپ نے اگر قسم اٹھا رکھی ہے کہ نصیر الدین سے کی ہم نے مخالفت کرنی ہے تو آپ بے شک کریں. رسول اللہ کی مکے والوں نے مخالفت کی، وہ اللہ کے رسول تھے. میں تو اللہ کا رسول نہیں ہوں، میں تو ان کا غلام ہوں. تو رسولوں کی بھی تو انسانوں نے ہی کی نا مخالفت. تو میری اگر آپ نے مخالفت کر دی تو کون سی قیامت آ گئی؟ تو انسان اتنا گھٹیا بھی ہے کہ جب یہ اپنی فطری کمینگی پر اتر آئے تو یہ رسولوں کو بھی نہیں مانتا. یہی انسان ہے. کیا اس وقت انسانوں کے چہرے نہیں تھے؟ ناک نہیں تھا؟ آنکھیں نہیں تھی؟ انسان اسی طرح نہیں ہوتے تھے؟ اسی طرح تھے نا جس طرح آپ ہیں، ہم ہیں. سلوک انہوں نے کر رہے ہیں جڑے بہت بڑیاں ذاتاں ہیں. بھائی یہ لقب، ہاں ایک پیر صاحب اپنے آپ کو سرکار جی کے لقب سے منسوب کرتے ہیں. برائے کرم روشنی ڈالیں، جبکہ تمام اولیاء کرام نے یہ لقب منسوب نہیں کیا. بھائی اب ان کا نام تو میں نہیں جانتا، ویسے ملاقات ہے جی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ان سے آپ خود پوچھیں، میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں. سمجھ آئے نا کہ ان کا مسئلہ ہے. آپ نے میری کوئی بات ہے تو مجھ سے آپ پوچھیں، میں پیش کر دوں گا. تو اب ان کی غیر موجودگی میں ان کے خلاف کوئی بات کرنا نہیں چاہتا، یہ بری بات ہے. تو ہو سکتا ہے وہ مجھ سے اچھے ہوں، نیک ہوں، آپ ان کو کچھ اور سمجھتے رہے ہو، اللہ کے کھاتے میں اچھے ہوں، تو ہم کیوں اپنی عاقبت خراب کریں؟ ٹھیک ہے؟ تو ایسی بات نہ کیا کریں کہ جو غلط بات ہو. اللہ تعالی ہم سب کو، میرے گناہوں کو، آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو شخص جو کہہ رہا ہے وہ جانے اور اللہ جانے، وہ خود بہتر جانتا ہے. ہم کسی کے متعلق فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں. بھئی فیصلے کے متعلق تو ابھی میں نے بات کی کہ نبی فیصلہ کر سکتا ہے کہ تم جنتی ہو. اللہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ابو لہب جہنمی ہے. اب میں یا آپ کیا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون کیا ہے جی؟ بے خبر کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. بے خبر، او بے خبر انسان تو تاکہ پتہ ہے کسی مردود بنائی وہ اللہ نے بارگاہ نہ مقبول ہوئے تو جتیاں وچ سمجھیا وہ پہلی صاف نہ بندہ ہو رہے تے جنہ تو پہلی صاف نہ سمجھیا وہ جتیاں جو گے ہون. بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، بے خبر کیا. نعت خان صاحب میں ذرا سر وچ بولنے والا، میں موسیقی ہی جاننا جی، تسی میں نال اتنی سر وچ پڑھنا بڑا مشکل ہے. بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، بے خبر تجھ
یہ تو اس کو پتا ہے جس کو میں غیب کی خبریں دیتا ہوں. بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. بہت محبت ہے. کون مقبول ہے کون مردود. یہ شعر میرا اپنا ہے, مجھے بھول گیا. ٹھیک ہے, تم سے کچھ کہنے کو تھا بھول گیا. ہائے کیا بات تھی کیا بھول گیا. تم سے کچھ کہنے کو تھا بھول گیا. ہائے کیا بات تھی کیا بھول گیا. ہو گئی سینکڑوں وعدوں کی وفا, ہنس کے جب تو نے کہا بھول گیا. مرکبے پول بننا ہے, اتنے چنگے چنگے پول بننا ہے, اتنے پول گئے نے سگڑ سے آنے میں گا جی. تے بات دفعہ ہونا ہے کہ جس ویلے بندہ کوئی چوٹی نہ آویں تے چنگی بلیاں گلاں آئیاں یا پول بنی. یاد سب کچھ ہیں مجھے ہجر کے صدمے ظالم. یاد سب کچھ ہیں مجھے ہجر کے صدمے ظالم. ارے بھول جاتا ہوں مگر دیکھ کے صورت تیری. کون مقبول ہے کون مردود ہے. بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. بے خبر کیا خبر کون مقبول ہے کون مردود ہے. بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر. جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر. تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. جب تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون. ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو ایک شخص کو کھوٹا سمجھتے رہے, وہ قیامت میں کھرا نکلے. اللہ تعالیٰ خوش نصیب دے او نا, اس واسطے ڈرو. تجھ پوچھے سرکار جی نے متعلق. سرکار جی اور میری گل بھی سنو, میری گل بھی سنو. سرکار جی نے متعلق نہ پوچھو, تسی اپنی سرکار نے متعلق پوچھو. اپنی تسا نہیں سرکار کے قد بولتا تسا نہیں بڑا سونا, ٹھمک ٹھمک کے تسی بھی بڑے ٹرنے ہو. اپنے عیباں تے نظر پاؤ ذرا, آؤ ذرا اپنی دنیا کی طرف. اپنے من نہ چاکو, گریبان نے بٹن کھولو تے دیکھو. تسی خود کے, میں خود کے ہیں, تو خود کے. این چادر ناموس کشندر از بر ماں. اے عزت دی چادر اس پائی ہے اپنی مخلوق ہوتے. میری گربائی ہے کہ خود را بفریب عقل بستیم ہما, گر چادر ناموس کشند از بر ما, شرمندہ شویم زانچے ہستیم ہما. اگر عزت دی ستاری دی چادر ساڑھے جسمت کو لا لے اسی سارے ننگے ہیں, چنگے چنگے ننگے. اس واسطے ڈر کیوے ویک جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر, تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. اس واسطے آپ تے نظر رکھو, پڑی اپنے گناہوں پہ جب کے نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ. اس واسطے میں بعض لوگ تسی آکھو جی میں تنقید کرنا تے میں کیوں نہ بولیا. میں کوئی ڈرنا نہیں ہوں, میں ڈرنا اس دی ذات کو لوں کیونکہ تسی میں نو کسی بندے دے ذاتی مسئلے پوچھ رہے ہو تو میں نو کی پتہ وہ اگے دا بندہ پہنچے ہوئے اسی میں اپنی زبان گندی کر کے تے آپ گناہگار ہو تے آپ پکڑے ہوئے ہیں.
سمجھ آئی؟ اس واسطے کفے لسان کرو، اپیاں دیکھو، وہ جانے تو اس کا کم جانے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں امت کو حضور نے یہی سکھایا کہ میں جڑا بیان کرنا کسی ویلے انہاں لوگاں کرنا. دیکھو جن سب تو اونچا طبقہ کس نے؟ انبیاء تو بعد امت علماء کا، صالحین کا، مشائخ کا. میں اچھے لوگوں کو نہیں کہتا جو آج جنہوں نے دکانداری بنائی ہے، پیسہ لوٹتے ہیں، چاہے وہ پیر ہوں، چاہے مولوی ہوں، کوئی کا طبقہ بھی ہو. میں ان کے متعلق کہتا ہوں کہ ان کو بھی آپ دیکھیں کہ یہ آپ کو سکھاتے کیا ہیں اور ان کے کھاتے کیا ہیں. یہ آپ کو سکھاتے کیا ہیں اور یہ کھاتے کیا ہیں اور ان کے کھاتے کیا ہیں. زیائی صاحب میں 3 لفظ پیش کر رہا ہوں. یہ آپ کو سکھاتے کیا ہیں، سکھاتے کیا ہیں اور کھاتے کیا ہیں اور ان کے کھاتے کیا ہیں. کھاتے یہ آتے چیک کرو. اسی یہ گلتے نہیں آتے ہیں، لیکن جو پاک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان کو کون برا کہہ سکتا ہے؟ جو دنیا سے چلے گئے وہ اللہ کے کھاتے میں ہیں، وہ خود بہتر جانتا ہے. لیکن آج جو لوگ دین فروشی کرتے ہیں، اللہ کے حلال کو حرام کہتے ہیں، حرام کو حلال کہتے ہیں، فتویٰ بدلتے ہیں، دین فروش ہیں، چاہے وہ مولوی ہیں چاہے پیر ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. سب سے اونچی ذات ہے اللہ کی، اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ. اگر ہم نے کوئی بات ماننی ہے تو وہ بات ماننی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے ہوگی، ورنہ خود ہم کسی نہ پیر کو مانتے ہیں نہ کسی مولوی کو مانتے ہیں. ہم کسی کی شخصیت کو ماننے والے نہیں ہیں. بھائی جناب یہ شخصیت پرستی ہے. امام ابو حنیفہ کو مانے، کیوں مانتے ہیں ہم ابو حنیفہ کو؟ رسول اللہ کی کوئی حدیث پر عمل کر کے ہمیں کوئی فقہ کا مسئلہ بتاتے ہیں تب مانتے ہیں ہم. تو ہم شخصیت پرست تو نہیں ہیں، ہم تو اللہ پرست ہیں. اور اللہ کے بعد وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ کے ذاتی عزت ہے، رسول کی اللہ کی وجہ سے ہے، مومنین کی اللہ اور رسول دونوں کی وجہ سے ہے. اللہ آسان عزت پہچانے نہیں توفیق عطا فرمائے. دعا کرو سارے حضرات. یہ ان 5 سالہ سے میں کر گیا تقریر تھے. اللہ تعالیٰ قبول فرماوے تے اللہ تعالیٰ مسلمانہ وچ اتحاد پیدا کرے. اور سب تو بڑی گل کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام نے اتباع کی توفیق عطا فرماوے اور اللہ تعالیٰ اپنی توحید اور اپنی ذات و صفات نے عقائد وچ مسلمانہ پکا کرے. اور اے جڑے آج کل جعلی اہل سنت وچ اپنے نوے مسئلے کہنے کیا ہے انہاں مولویاں نے خطابتاں کو بھی اللہ بچاوے. اساں انہاں لوگاں نے خطابتاں اور انہاں نے تحریرات تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جڑے صحابہ دا طبقہ آیا، جڑا تابعین دا طبقہ آیا اور خیر القرون دا طبقہ آیا. تابعین، صحابہ، اہل بیت انہاں دے مشن تے انہاں دے طریقے تے چلاوے. اللہ تعالیٰ خاتمہ علی الایمان فرماوے اور اس ملک خدا داد پاکستان وچ نظام مصطفیٰ نافذ کرنے دی سربراہان مملکت نوں توفیق عطا فرماوے. نہیں تے انہاں لاوے تے انہاں آنے جڑے اس ملک وچ نظام مصطفیٰ نافذ کرن. آمین. ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف اور 3 واری سورہ اخلاص قل ہو اللہ پڑھو. حضور دی امت دے الحمدللہ راہ چھوڑ دے.